حضرت عیسیٰ بغیر والد کے پیدا ہوئے اور پیدا ہوتے ہی اپنی قوم سے ہم کلام ہو کر اپنی والدہ کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ ان کی ولادت کے دن مشرق و مغرب کے تمام بت منہ کے بل گر پڑے اور اس دن آسمان پر ایک عظیم ستارہ طلوع ہوا۔ پیارے ناظرین، حضرت مریم کو ان کی ماں نے بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دیا تھا اور اس کے لیے انہوں نے اللہ سے منت مانی تھی۔ اس دور کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام تھے جو کہ حضرت مریم کی خالہ کے خاوند تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کی۔ حضرت زکریا نے بی بی مریم کے لیے ایک الگ کمرہ مقرر کر دیا تھا جہاں سوائے حضرت زکریا کے کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ حضرت مریم جب بالغ ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی عبادت بہت محنت سے کرنے لگی، یہاں تک کہ اس زمانے میں اللہ کی عبادت کرنے میں ان کے برابر کوئی نہ تھا۔ حضرت مریم کی نیکیوں کے ایسے حالات ظاہر ہوئے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو شک ہوا کہ یہ ضرور اللہ کی چنی ہوئی بندی ہے، اور پھر فرشتوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو خوشخبری سنائی کہ اللہ نے حضرت مریم کو چن لیا ہے اور اسے پاکیزہ بیٹا عطا کرے گا جو کہ باعزت اور مقدس نبی ہوگا، جن کو بہت سارے معجزات سے نوازا جائے گا۔ ایک دن حضرت مریم اپنے کمرے میں موجود تھی کہ اچانک ان کے سامنے ایک شخص ظاہر ہوا۔ حضرت مریم اس شخص کو دیکھ کر گھبرا گئی اور کہنے لگی، تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ ناظرین، یہ فرشتہ حضرت جبریل امین تھے جن کو اللہ نے انسان کے روپ میں مریم علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ جبریل امین نے کہا کہ میں بشر نہیں ہوں بلکہ فرشتہ ہوں، اور اللہ نے مجھے آپ کے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ میں آپ کو ایک بیٹا عطا کروں۔ حضرت مریم نے حیران ہو کر جواب دیا کہ میرے ہاں اولاد کیسے پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ نہ میں نے شادی کی ہے اور نہ میں نے کوئی بدکاری کی ہے۔ تو جبریل امین بولے، اللہ آپ کو آپ کی اسی حالت میں بیٹا عطا کرنے والا ہے، اور اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم آپ کے بیٹے کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں، یعنی ہم بغیر باپ کے اسے پیدا کر کے اس چیز کی دلیل بنائیں کہ ہم ہر چیز پر قدرت کاملہ کے مالک ہیں۔ اس رب نے آدم علیہ السلام کو مرد اور عورت کے بغیر پیدا کیا، اور اماں حوا کو صرف مرد سے پیدا کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو مرد کے بغیر صرف عورت سے پیدا کیا، اور آپ کا بیٹا اللہ کا ایک نبی ہوگا، اور ان کے ذریعے اللہ اپنے بندوں پر رحمت کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اپنے بچپن اور بڑھاپے اور ادھیڑ عمر میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے اور ان کو حکم دیں گے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ناظرین، اس سب گفتگو کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم پر پھونک ماری تو وہ فوراً حاملہ ہو گئیں۔ جب ان پر حمل کے آثار نمایاں ہوئے تو سب سے پہلے بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے عبادت گزار یوسف بن یعقوب النجار نامی شخص کو علم ہوا، اور وہ حضرت مریم کا خالہ زاد بھائی تھا۔ اس نے بہت تعجب کیا کیونکہ اسے حضرت مریم کی دینداری، عبادت گزاری اور پاک دامنی اچھی طرح معلوم تھی۔ یوسف بن یعقوب نے ایک دن حضرت مریم کے ساتھ اشارے میں گفتگو کی اور کہا کہ بیج کے بغیر کھیتی؟ تو حضرت مریم نے کہا کہ پہلی کھیتی بھی بغیر بیج کے پیدا ہوئی تھی۔ پھر یوسف بن یعقوب نے کہا کہ مرد کے بغیر بچہ؟ تو حضرت مریم نے جواب میں فرمایا کہ اللہ نے آدم کو بغیر مرد اور عورت کے پیدا کیا ہے۔ پھر یوسف بن یعقوب نے کہا کہ مجھے اپنی اصلی حقیقت بتاؤ۔ حضرت مریم نے فرمایا، اللہ نے مجھے اپنی طرف سے کلمے کی خوشخبری دی ہے، اس کا نام مسیح ابن مریم ہوگا، اور وہ دنیا اور آخرت میں عزت والا اور مقربین میں سے ہوگا۔ اب بنی اسرائیل میں یہ بات پھیل گئی کہ حضرت مریم امید سے ہے۔ لوگوں کا حضرت زکریا کے گھر آنا جانا بہت زیادہ ہو گیا۔ بے دین لوگ طرح طرح کے سوالات کرنے لگے اور حضرت مریم پر بدکاری کا الزام لگاتے تھے۔ حضرت مریم پہلے سے ہی جانتی تھیں کہ لوگ ان پر بہتان لگائیں گے۔ لوگوں کی الزام تراشی سے حضرت مریم اتنی تنگ آ گئیں کہ انہوں نے کہا کہ کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھلا دی جاتی۔
بالآخر حضرت مریم لوگوں سے تنگ آ کر کہیں دور چلی گئی، اور جب ان کو درد ذہ ہوا تو وہ مجبور ہو کر کھجور کے تنے کے پاس آئیں اور اپنے بچے کو جنم دیا۔ جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے دیکھا کہ حضرت مریم کہیں چلی گئی ہیں تو وہ لوگ ان کی تلاش میں نکل پڑے اور ان کے ٹھکانے کے پاس جا پہنچے، اور وہاں جا کر دیکھا کہ وہ اپنے بچے کے ساتھ موجود تھیں اور ان کے ارد گرد روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ پھر حضرت مریم اپنے بچے کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس لے آئیں۔ لوگوں نے کہا، اے مریم، تو نے بہت بڑا برا کیا ہے، جبکہ تیرا باپ برا آدمی نہ تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکارہ تھی۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت مریم پر بے حیائی کا بہتان لگایا اور آپ کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت کھڑی کر دی۔ جب ماحول میں گھٹن پیدا ہو گئی اور کوئی جائے پناہ نہ رہی تو حضرت مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا اور لوگوں سے کہا کہ اس سے بات کرو، تمہارے سوالوں کا جواب یہی بچہ دے گا۔ تب بدبخت اور جہل لوگوں نے کہا کہ ہم اس بچے سے کیسے کلام کریں جو کہ بالکل چھوٹا اور لاشعوری کی عمر میں ہے، جو دودھ اور مکھن میں فرق بھی نہیں کر سکتا۔ تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہی ہے اور ہماری توہین کر رہی ہے۔ تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، جبکہ آپ ابھی چند دن کے دودھ پیتے بچے تھے، فرمان الہی ہے۔ بچے نے کہا، میں خدا کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، اور میں جہاں ہوں، جس حال میں ہوں، مجھے صاحب برکت کیا ہے۔ جب تک زندہ ہوں مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا ارشاد فرمایا ہے، اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور سرکش و بدبخت نہیں بنایا۔ اور جس دن پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، مجھ پر سلام ہے۔ حضرت عیسیٰ کے اس کلام کے بعد بنی اسرائیل کے لوگ 3 گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ پہلے گروہ نے کہا کہ یہ خود اللہ ہی ہے، دوسرے گروہ نے کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے، جبکہ تیسرے گروہ نے کہا یہ نہ اللہ ہے نہ اللہ کا بیٹا ہے، بلکہ یہ اللہ کا نبی ہے اور اللہ کا خاص بندہ ہے۔ پیارے ناظرین، اب آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں بچوں کے ساتھ کھیلتے تو ان میں سے کسی ایک کو کہتے کہ کیا میں تجھے بتاؤں کہ تیری ماں نے تیرے لیے کیا چھپا رکھا ہے؟ وہ کہتا کہ ہاں بتائیں، تو عیسیٰ علیہ السلام اسے بتاتے کہ فلاں چیز چھپائی ہوئی ہے۔ تو وہ اپنی ماں کے پاس جا کر کہتا، مجھے وہ چیز چاہیے جو آپ نے میرے لیے چھپا رکھی ہے۔ اس کی ماں کہتی، میں نے تیرے لیے کیا چھپا رکھا ہے؟ وہ کہتا، فلاں فلاں چیز چھپا رکھی ہے۔ اس کی ماں کہتی، تمہیں اس کے بارے میں کس نے بتایا ہے؟ تو وہ کہتا، مجھے عیسیٰ نے بتایا ہے۔ جس کی وجہ سے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، اگر تم اپنے بچوں کو عیسیٰ بن مریم کے ساتھ چھوڑو گے تو وہ تمہارے بچوں کو بگاڑ دے گا۔ یہ سوچ کر لوگوں نے اپنے بچوں کو ایک مکان میں جمع کر کے بند کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کھیلنے کے لیے گھر سے باہر آئے تو انہیں کوئی بچہ دکھائی نہ دیا۔ آپ نے بچوں کو تلاش کیا مگر ناکام رہے۔ پھر آپ نے ایک مکان کے اندر سے بچوں کے شور و غل کی آواز سنی، تو آپ نے لوگوں سے ان کے متعلق پوچھا، تو لوگوں نے جواب دیا کہ یہ بندر اور خنزیر ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ، یہ ایسے ہی ہو جائیں۔ تو وہ بچے جو کمرے میں بند تھے بندر اور خنزیر ہو گئے۔ ناظرین، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن کی اور ان کی پیدائش کے متعلق ویڈیو تھی۔ اگلی ویڈیو ان کی جوانی اور ان کے آسمان پر اٹھائے جانے اور سولی کے واقعے پر بنائی جائے گی۔ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے۔